آج کا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ایک سال کے اخراجات، تو یہ سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے اور سال کی انتہا کب سے ہوتی ہے؟ اس کے ابتدا اور انتہا آیا ہمارے اختیار میں ہے؟ میں جہاں سے کہوں کہ میں کہوں جی مثلا فرض کریں میں یہاں سے سال سٹارٹ کرتا ہوں تو وہیں سے سٹارٹ ہوگا، یعنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود ہی ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بالآخر ابتدا و انتہا سال کی کیسے کیلکولیٹ ہوگی اور کس طریقے سے ہمیں ابتدا اور انتہا کا پتہ چلے گا؟ دیکھیں، آغا سیستانی کا نظریہ اس میں یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کماتے ہیں اور ارننگ پرسنز ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو کچھ نہیں کماتے ہیں، یا تو وہی والی بات ہے مثلا فرض کریں بیویاں ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں، شوہر ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بچے ہیں اسکول کالج کے بچے ہیں، ماں باپ جو پاکٹ منی وغیرہ دیتے ہیں انہیں پہ کام چلاتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ بھی ان میں ہوتے ہوں گے کہ جو چیریٹیز پہ چل رہے ہوتے ہیں، خود کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرض کریں کہیں کام کرتے تھے کسی مل میں کسی فیکٹری میں، گر گئے، ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، فالج ہو گیا، کچھ نہ کچھ پلس مائنس سب بستر پہ پڑے نا، اب اس قابل ہی نہیں ہے کہ کچھ کمائیں، لہذا اب خرچہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کبھی کوئی بہن بھائی نے کچھ دے دیا، تو کبھی وہ کوئی شہید فیملی کا ہے تو شہید فاؤنڈیشن نے کچھ پکڑا دیا، یا اور دوسرے چیریٹی ورک، یہ JDC اور ABC اور سارے جتنے بھی ہیں، یہ سب ان میں سے کسی نے آپ کا خرچہ پانی باندھا ہوا ہے، یا پرسنل بیسس پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی مثلا آپ پرسنلی جانتی ہیں، آپ نے کہا چلو یار میں تمہیں مہینے کے اتنے دے دیا کروں گی، آپ کھاتی پیتی ہیں، آپ نے کہا چلو کھاتے پیتے ہیں تو دوسروں کو بھی کھلائیں پلائیں، تو خلاصہ یہ کہ چیریٹیز پہ اس کا کام چل رہا ہے۔ تو یہ بھی سارے آ جائیں گے اس کیٹیگری میں کہ جن کے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ، کیونکہ چیریٹیز آج ہیں کل نہیں ہیں، تو یہ کمائی نہیں کہلاتی، چاہے فکس بیسس پہ آپ کو مل بھی رہا ہو تب بھی اس کو کمانا شمار نہیں کیا گیا۔ جو کمانے والے لوگ ہیں، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو ان کی کمائی کا پہلا دن تھا، ویری فرسٹ ڈے، جاب ہے تو جاب کا، بزنس ہے تو بزنس کا، مل ہے تو مل کا، فیکٹری ہے تو فیکٹری کا، جو بھی ہے بالآخر جو بھی اس کی کمائی کا پہلا دن ہے، وہاں سے آٹومیٹکلی سال سٹارٹ ہو گیا، آپ کا خمس کا سال خود بخود، بغیر آپ کی نیت کیے، بغیر آپ کے ارادے کیے، بغیر آپ سے پوچھے، درست خود بخود یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور جیسے ہی 365واں دن آئے گا خود بخود سال پورا ہو جائے گا، اور بچت پہ بقول ان کے خمس لگ جائے گا، درست۔ یہ سارے کام، تینوں کام خود بخود ہو رہے ہیں، سٹارٹ خود بخود، اینڈ خود بخود، اور بچت پہ خمس خود بخود۔ اب دینا وہ خود بخود نہیں ہے، وہ آپ کو خود دینا پڑے گا، وہ خود بخود نکل کے آپ کی جیب سے یا اکاؤنٹ سے نہیں جائے گا۔ بس پہلا دن، اب آپ کہیں گے سیلری تو اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو ملے گی، کبھی بھی ملے، لیکن جب آپ نے کام شروع کر دیا تو میٹر سٹارٹ ہو گیا نا آپ کا۔ فرض کریں قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 6 دن کام کر کے آپ کو چھوڑنا پڑ گیا، تو 6 دن کی سیلری ملنی چاہیے آپ کو۔ اب ہمارا پاکستان ہے ماشاءاللہ، رہنے والے مسلمان، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کھا جاتے ہیں، تو لوگوں کو کئی مہینے کی سیلریاں نہیں دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن قاعدتاً آپ نے 1 دن بھی کام کیا ہے، آپ نے 1 گھنٹے بھی کام کیا، تو آپ 1 گھنٹے کی سیلری کی مستحق ہیں، فقہی طور پر، شرعی طور پر۔ تو کیونکہ میٹر سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ لو آپ کی جیب میں بعد میں آئے گا، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا سال سٹارٹ ہو گیا۔ تو سر چاہے کمپنی دے یا نہ دے، ہمیں 6 دن کا خمس دے دیں؟ نہیں، وہ پھر ایک الگ بحث آئے گی کہ وہ کیسے ہوگا۔ اگر دے گی تو دینا ہے، وہ بھی سال کی گنجائش تو ہے نا۔ 6 دن کی تنخواہ میں کتنے دن گزریں گے آپ کے؟ 6 دن بھی نہیں گزریں گے، تو وہ سال آپ کے پاس اپنی جگہ پر خرچوں کے حساب سے جو ہے آپ کو سال پورا کرنا ہے، وہ ایک آپشن آپ کے پاس ہے۔ بس سال سٹارٹ کب ہو گیا؟ پہلے دن سے کمائی کے، چاہے جیب میں ابھی کچھ بھی نہیں آیا ہو، دکان آپ نے کھول دی، 1 ہفتے تک مکھیاں مارتے رہیں، کوئی گاہک ہی نہیں آیا، لیکن کام سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کا، لہذا آپ کا پہلے دن سے سمجھیں آپ کا میٹر سٹارٹ ہو چکا ہے، اور آپ کا اینڈ ہو جائے گا جیسے ہی اب آپ فرض کریں، اب آسان مثال ہم بنائیں،
1 जनवरी को आपने जॉब शुरू की या कारोबार शुरू किया या काम शुरू किया, तो 1 जनवरी को सुबह 9 बजे आपने फ़र्ज़ करें अपना शटर उठाया या पहले जाके अपना अंगूठा लगाया ऑफिस का, तो आपका साल 1 जनवरी 9 बजे सुबह से स्टार्ट हो गया। और चलते चलते जब 365वां दिन गुजरेगा तो सुबह 9 बजे आपका साल 1 जनवरी की सुबह 9 बजे 8:59 पर पूरा हो जाएगा। इस तरह आपका साल पूरा हो जाएगा। अब आप कहें जी मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो इरादा ही नहीं किया था, मैंने तो अभी कुछ दिमाग में ही नहीं लाए थे। कुछ भी हो, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली एंड। दोस्त, ये उन लोगों के लिए है कि जो कमाते हैं। अच्छा, अब कमाने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई मिल, कोई फैक्ट्री, कोई आप छाबड़ा लगाएं तो कमा रहे हैं आप भी। आप जी छाबड़ा भी नहीं लगाते, आप घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई करती हैं, कमाइए। आप जो है घर में ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, कमाइए। आप कहें जी मैं तो लोगों की उजरत में नमाजें और रोज़े रखती हूँ, तो भी कमाइए। कमाई का कोई पर्टिकुलर ज़रिया ज़रूरी नहीं है, उर्फ में आप कमाने वाली शुमार होनी चाहिए। अब ज़रिया कमाई कुछ भी हो, दुरुस्त, तो आपके ऊपर यही कायदा अप्लाई होगा। पहला दिन से लेकर 365 दिन एंड, आपका साल पूरा हो गया। अब अगर सीसानी के हिसाब से ये आपका पूरा साल है, खुमसी साल कहलाता है ये खुमसी साल। एक दिन पहले भी अगर आपके हाथ में कोई अमाउंट आई है तो एक दिन बाद, क्योंकि आपका खुमसी साल पूरा हो रहा है, लिहाजा इसका भी गोया साल पूरा हो गया। क्योंकि आगे सीसानी के हिसाब से खुमसी साल में जो आया और जो गया उसको प्लस माइनस कर दें, खुमसी साल के एंड पर जो बच गया उसका खुम्स आपको देना है। जिस तरह हमारे टैक्स में भी जो गवर्नमेंट लेती है टैक्स जबरी, उसमें भी ऐसा ही है कि वो आपका फ़र्ज़ करें कि 30 जून जो है आपका आखिरी दिन है। 1 जुलाई से, मतलब पिछले साल की 1 जुलाई से इस साल 30 जून पे आपका साल क्लोज़ होगा। तो वो 2 दिन पहले भी अगर आपकी कोई इनकम आपके अकाउंट में आई हुई है तो वो काउंट हो जाएगी। आप नहीं कहेंगे यार इस पर तो अभी साल कहाँ गुजरा है, ये तो अभी तो परसों आई है। वो कहेगा जी टैक्स ईयर पूरा हो गया। तो समझे खुम्स ईयर भी टैक्स ईयर की तरह है। एक दिन पहले भी अगर आपके हाथ में चीज़ आई है तो आगा सिस्तानी कहेंगे जी खुम्स ईयर पूरा हो गया। लिहाजा आपके ऊपर अगर वो बच गया है, फ़र्ज़ करें अभी मौका ही नहीं मिला कि उसमें से कुछ इस्तेमाल करें आप, तो वो आपको खुम्स देना पड़ेगा। क्लियर जी? ये कमाई वाले लोगों के लिए। सर याद ना हो महीना या दिन? भाई देखें, उसमें फिर एहतियात ये है कि जो आपको याद आ रहा है, फ़र्ज़ करें आपको लग रहा है पता नहीं 15 जनवरी थी या 25 जनवरी थी, तो आप 1 जनवरी पे लें। पीछे लाने में तो कोई मुश्किल नहीं है। वो बाद में मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर चेंज करना हो तो क्या किया जाए। अब चलते हैं हम उन लोगों की तरफ कि जो शायद इस मजमे की अक्सरियत हो, हाउसवाइफ्स या वो बच्चियाँ और बच्चे के जो खुद नहीं कमाते हैं। वैसे आजकल तो लत सबको ही लगी हुई है, ऑनलाइन जो है वो कोई कमा रहा है तो कोई जो है वो बच्चियों को जो है वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ा रही हैं, और ये वो बिलाखिर से तो अब थोड़ी सी वबा फैल चुकी है। हालांकि जिन तक ये वबा नहीं पहुंची और जो अभी भी कमाने वाली शुमार नहीं होती, अब चाहे चैरिटी वाली हों, चाहे हाउसवाइफ्स हों, चाहे बच्चे बच्चियाँ हों, कोई भी हो, बिलाखिर उनके लिए कानून यह है कि जो चीज़ जिस दिन जिस वक्त मिलेगी उस वक्त से उसके ऊपर 365 दिन गुजरने चाहिए। ये हर चीज़ का अलग अलग साल समझें। फ़र्ज़ करें ये 1 जनवरी को सुबह 9 बजे मुझे मिली गिफ्ट, इत्तफाक से पढ़ी ही नहीं गई, तो 1 जनवरी सुबह 9 बजने में 1 सेकंड तक समझें इसका साल चल रहा है, नहीं पढ़ी गई तो अगले साल खुम्स आ गई। ये 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी को मिला तो इसका 10 जनवरी पे ख़त्म होगा। ये 25 को मिला तो 25 पे ख़त्म होगा। अब ये ना समझे कि सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट मिली हुई हैं। ये जो है वो फ़र्ज़ करें मार्च में मिला तो मार्च पे ख़त्म होगा इसका साल। तो हर चीज़ का साल उस चीज़ के मिलने की डेट और टाइम से लेकर 365 दिन
اگر میں آپ کے عربی ذوق کے مطابق کہوں تو تعبیر یہ ہے کہ لکل ربحن سنتن، ہر نفع کا الگ الگ سال، ہر نفع کا الگ الگ سال. ایک دفعہ اور لکل ربحن، ربح نفع کو کہتے ہیں، کل یعنی سب، ہر نفع، سنتن اس کا اپنا سال ہے. درست، ہر نفع کا اپنا سال. سر یہ بہت اچھا سیکھ لیا ہے، بارک کچھ اور بھی شاید سیکھ ہی لیں گے آہستہ آہستہ. تو ہر سال کا ہر نفع کا اپنا اپنا سال. تو آپ کا ہر چیز اپنا اپنا سال رکھتی ہے. اچھا، یہ جو نظریہ ہے ایک حساب سے آسان نظریہ ہے، اس لیے کہ فرض کریں یہ چیز ابھی اس کے 6 مہینے گزرے ہیں تو 6 مہینے بعد اس کا سال ختم نہیں ہوگا. اس کا سال جب اس کے اوپر سال گزرے گا تبھی ختم ہوگا. تو ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد جو اگلے 6 مہینے اس میں کہیں یوز ہو جائے تو آپ کی بچت ہو جائے اور خمس آپ کو نہ دینا پڑے. تو اس نظریے میں لکل ربحن سنتن والے نظریے میں بچت کے امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ بچت شاید آپ کو حیدرآباد پہنچا دے. حیدرآباد پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں، قدم گاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں پاگل خانے کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کو نظریہ، یہ بچت آپ کو اس لیے مہنگی پڑے کہ آپ کو شاید حیدرآباد پہنچا دے. آپ سوچیں تو صحیح کہ انسان کتنی چیزیں خریدتا ہے، کتنی چیزیں لیتا ہے زندگی میں. آپ نے کوئی پین لیا تو اس کا الگ حساب کرو، آپ نے کوئی ربڑ لے لیا اس کا الگ حساب کرو، آپ نے کوئی نوز پن لے لی اس کا الگ حساب کرو. آپ کی تو ماشاءاللہ چیزیں اتنی، کوئی بال پن لے لی تو کوئی مکھنے کی پن، تو کوئی سوئی ہے، تو کوئی پن ہے، تو کوئی کیا ہے، کوئی کلپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میری بھی ایک بیٹی ہے تو اس لیے مجھے پتہ ہے، وہ بھی لگی رہتی ہیں ان چیزوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ ہر چیز کا حساب کتاب رکھیں تو انصاف سے بتائیں حیدرآباد پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، کہ کس کا کب سال شروع ہوا، کب ختم ہوا، کب شروع ہوا، کب ختم ہوا. کچھ اور کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گی آپ، یہ بھی بتا دوں میں. رجسٹر رکھنا پڑے گا. رجسٹر سے کام نہیں چلے گا، پورا سسٹم بنانا پڑے گا آپ کو. درست. لہذا یہ بچت میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس بچت میں نہ پڑیں. ایک دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جس میں کہیں جو بچت آپ کو کہیں نا کہ جو جس بچت کی کوئی ویلیو ہو تو اس بچت کی خاطر انسان قربانی دے بھی، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اصل نظریہ یہی ہے آغا سیستانی کا، ٹھیک ہے، کہ ہر سال کا، ہر نفع کا الگ الگ سال. ہر نفع کا الگ الگ سال کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے. لہذا آسانی کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جتنی بھی چھوٹی موٹی چلر چیزیں ہیں ان سب کا ایک سال بنا لیں. اب چاہے وہ 2 پنیں آپ کو 2 دن پہلے آئی ہوں تو 2 پنوں کا خمس ہوگا کتنا. 4 پونیاں آپ نے 6 دن پہلے خریدی ہوں تو ان 4 پونیوں کا خمس ہوگا کتنا. تو ان چھوٹی چلر چیزوں کا ایک سال بنا لیں اور ان کا حساب آپ سال کے سال رکھیں. کوئی بڑی اماؤنٹ اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ آ جائے، اس لیے کہ آتی نہیں نا عام طور پہ، انہیں پہن لیں گے تو پھر ختم نہیں ہوگا. وہ جو پہن لی وہ تو دیکھیں بات انہیں کی ہے جو استعمال نہیں ہوئی. جی ہاں، جو استعمال بچنے والی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. استعمال ہوگی تو ویسے ہی ختم ہوگی نا. اگر چلیں خدا نہ خواستہ نہیں، اللہ کرے کوئی آپ کے پاس بڑی اماؤنٹ آ جاتی ہے تو آپ اس کو الگ سے سائڈ میں اس کا الگ سال بنا سکتی ہیں آپ. یعنی جو یہ سہولت ہے لکل ربحن سنتن، اس کو وہ اس جس کو آپ کو لگے کہ یار اس کو اگر میں الگ کر لوں تو ارزش رکھتی ہے اس بات کی، یا اتنی ویلیو ہے کہ اس کے اوپر میں سرکھپائی تھوڑی سی کر لوں، اس کو الگ کر لیں. جس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنی سرکھپائی والی چیز ہے تو اس کو وہ ڈیٹ کے کھاتے میں ڈال دیں. تو آپ یہ دونوں چیزیں بھی بنا سکتی ہیں. یہ بھی کر سکتی ہیں اور آسان کرنے کے لیے کہ سب کے لیے ایک ڈیٹ بنا کے جان ختم کریں اپنی، یہ بھی کر سکتی ہیں. لیکن اس میں آسان تو ہے، لیکن اس میں آپ کی جیب سے زیادہ جائے گا، یہ میں پہلے سے بتا دوں. کل کو نہ کہیے گا آغا صاحب نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ اس میں تو اتنا بڑا سوراخ ہو جائے گا جیب میں. اس لیے کہ جب آپ نے کہا جی سب کو ایک ہی ڈیٹ پہ لے آؤ، تو اگر 2 دن پہلے آپ کا کوئی 5 کروڑ کا پرائز بونڈ نکل گیا تو 1 کروڑ تو دینا پڑے گا نا 2 دن بعد. پھر اس وقت آپ فون کریں گے آغا صاحب آپ نے کچھ بتایا تھا، وہ کیا تھا، وہ طریقہ بتاتے ہیں جس میں اس پہ سے خمس نہ دینا پڑے. ابھی پھر آپ اس وقت فون کریں گے.
اس سیٹلمنٹ سے بھی بات کا مسئلہ نا. تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ کے پاس جو خواتین جاب نہیں کرتی ہیں یا جو افراد چاہے مرد ہوں چاہے خواتین وہ بغیر کمائے والی کیٹیگری میں جاتے ہیں, یہ آپشن ان کے پاس موجود ہیں. درست جی. یہ ہو گئے دو گروہ, کمانے والا گروہ, نہ کمانے والا گروہ. ایک مسئلہ خود توضیح میں بھی دیا ہوا ہے آقا نے, اور وہ یہ کہ وہ اہل ممبر کہ جو جن کی درآمد ممبر سے ہوتی ہے, جو علامہ حضرات ہیں یا جو ذاکرین حضرات ہیں یا جو علماء حضرات ہیں کہ جو جن کا ذریعہ معاش یا ذریعہ آمدنی, معاش نہیں, ذریعہ آمدنی ممبر ہے. تو ممبر سے آنے والی اس اماؤنٹ کو کیا مانا جائے گا کہ یہ کمانے والا شخص کہلائے گا؟ فرض کریں کوئی ایکس علامہ ایکس, یہ علامہ ایکس صاحب آیا کمانے والے کہلائیں گے جو ایک مجلس کا مثلاً فرض کریں 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں, یا یہ کمانے والے نہیں کہلائیں گے اس لیے کہ بلاخر یہ کمائی ہے تو ممبر پڑھ رہے ہیں, مجلس پڑھ رہے ہیں اور اس کے ہدیہ لے رہے ہیں. تو اس کو کس کیٹیگری میں ڈالا جائے گا؟ کمانے والے بلاخر کچھ تو اس کا بھی بنے گا نا کہ اس کا حساب کتاب بھی تو کرنا ہی ہے نا. مولوی کا مطلب تھوڑی کہ اس پہ خمس واجب نہیں ہوتا, تو حساب کتاب تو اس کا بھی کرنا پڑے گا. تو اس کو کس کیٹیگری کے حساب سے دیکھا جائے گا؟ آیا اس کو کمانے والے کھاتے میں ڈالیں تو وہی حساب اس کے چلے گا جو پہلا ممبر اس نے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے سال سٹارٹ ہو گیا, اب ہر سال اسی حساب سے کیلکولیٹ کرتا رہے, یا نہیں یہ ہر لفافے کا الگ حساب, لفافے کے اوپر تو ڈیٹ اور ٹائم لکھا جا سکتا ہے نا, وہ آسان ہے پھر بھی, تو ہر لفافے کا الگ حساب, کیا اس کو مانا جائے گا؟ جی آپ اپنا نظریہ پیش کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں اگر کہیں تو آغا سیستانی کا بتا دیتا ہوں آپ کو. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے اخراجات کا بڑا حصہ اگر ممبر کی کمائی سے ہو رہا ہے پورا تو یہ کمانے والی کیٹیگری میں جائے گا. فرض کریں 80-85%, 75% جو اس کے اخراجات ہیں وہ اسی لفافوں سے پورے ہو رہے ہیں یا ان مجلسوں کے ہدیوں سے پورے ہو رہے ہیں, تو یہ بھی کمانے والا ہے. لیکن کوئی اگر ہمارے جیسا آدمی ہو تو وہ پھر لکل ربن صنعتن میں جا سکتا ہے, صحیح ہے نا, وہ لکل ربن صنعتن میں جا سکتا ہے. بس اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ مین سمجھیں سورس اخراجات پورے کرنے کی ممبر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اگر بن رہا ہے تو کمانے والے حصے میں چلا جائے گا, اور اگر نہیں بن رہا ہے تو پھر یہ غیر کمانے والے حصے کا فرد بن جائے گا. نتیجتاً جب غیر کمانے والا ہوگا تو ہر چیز کا الگ الگ, ہر انکم کا الگ الگ سال جو ہے وہ قرار دے سکتا ہے. یہ یہاں تک کا مسئلہ. اچھا دیکھیں, جہاں پہ ڈیٹ نہیں ہے واجب وہ تو ویسے ہی واجب نہیں ہے, اس لیے وہ تو اتنی بڑی مشکل نہیں ہوتی. لیکن جنہوں نے فکس کی ہے واجب نہ ہونے کے باوجود, مسئلہ ان کا بھی یہی ہوگا جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنی ڈیٹ کو چینج کرنا چاہے, واجب نہیں تھی لیکن آپ نے فکس کر لی, آپشن تو تھا ہی نا آسانی کے لیے, آپ نے کہا ان جھنجھٹوں میں کون. دیکھیں بعض لوگوں کا عقیدہ بہت پیارا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی خوش عقیدہ بنیں. صحیح ہے. دیکھیں بچت تو ٹھیک ہے, 4 پیسے آپ نے بچا بھی لیے, لیکن جس صورت میں اگر بچت نہیں کر رہی ہیں آپ تو یہ سوچیں کہ یہ پیسہ جاتا کہاں ہے, کس کی جیب میں جا رہا ہے. آدھا سہم امام تو امام کی جیب میں, اور آدھا سہم سادات تو سادات کی جیب میں. سادات بھی فقیر فقراء ہوتے ہیں جن کو دیا جاتا ہے, تو آپ ایک آل رسول کی کفالت کر رہی ہیں گویا, اور امام والا بھی بالآخر دین الہی پر اور دین رسول پر خرچ ہوتا ہے, تو دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بن رہا ہے وہ مال. تو تو بہت اچھے اہداف میں خرچ ہو رہا ہے نا, تو تھوڑا زیادہ چلا بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار امام ہی کی جیب میں جانا نا, انہی کا تو کھاتے ہیں سب کچھ, جب انہی کا کھاتے ہیں تو ان کو دینے میں اتنی تکلیف اور تکلف کس بات کا کہ انسان 1-1 روپے کا حساب کتاب کر کے 1 روپیہ زیادہ نہ. اچھا بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے کیلکولیٹڈ حساب کا جب خبز بھی بیچتے ہیں نا, تو اگر
فرض کریں میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, یہ بڑی بھی ہو جاتی ہے, لیکن چھوٹی سی مثال میں اگر 539 روپے بنے ہیں نا, تو وہ 540 نہیں بیچتے, وہ 4 سکے ڈال کے 5 کا ایک سکہ اور 4 روپے کے سکے یا 2 روپے کے 2 سکے پورے 539 روپے ہی بیچیں گے. اب مجھے نہیں معلوم, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں, یا تو بعض کے ذہن میں شاید یہ کہ جتنا واجب ہے وہ اتنا ہی دینا ہوتا ہے, زیادہ نہیں دینا, دے ہی نہیں سکتے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض پوچھتے ہیں کہ اگر زیادہ دے دیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں شاید کوئی ایسی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے, پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ زیادہ نہیں دینا چاہیے. مثلا فرض کریں نماز کتنی مغرب کی واجب ہے آپ پر؟ 4 پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی نا. وہ اس کو نماز کی طرح سمجھتے ہیں کہ بھائی جب واجب ہوا ہے آپ کے اوپر 539 روپے, تو میں 40 کیسے دے دوں؟ 40واں تو واجب ہی نہیں ہوا. لیکن 40واں دینا حرام بھی نہیں ہے. 550 دے دیں. ایک بات میں آپ تو 11 روپے بڑھا دیا آپ نے, وہ 1 روپے بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہے. درست. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ احتیاط کی نیت سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ وہی والی بات ہے جو ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں. دیکھیں کیش پڑا ہوا ہے نا آپ کے پاس, اس میں تو مسئلہ کچھ نہیں ہے. 100 روپیہ بچا ہے, آپ نے 20 روپے نکال کے دے دی, اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن چیزوں میں جب آپ حساب کتاب کرتے ہیں تو اس میں تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی چیز کی قیمت آپ نے جو لگائی ہے وہ اس سے تھوڑی زیادہ ہو, تو زیادہ دینے میں احتیاطاً کوئی حرج نہیں ہے, تو زیادہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں کی سوچ بڑی اچھی ہوتی ہے, کہتے ہیں یار زیادہ جا رہا ہے تو کس کی جیب میں جا رہا ہے, جن سے کھا لیتے ہیں انہی کو تو دے رہے ہیں نا, ان کو دے کے ہم نے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. درست. لہذا یہ جو کنجوسیاں ہیں نا, یا یہ بچتیں, یہ اتنی اچھی بچت نہیں ہے میرے حساب سے. لیکن کوئی کرنا چاہے تو حق رکھتا ہے بالکل. اگر کوئی کرنا چاہے تو نہ شریعت اس کا گلا پکڑ سکتی ہے نہ میں پکڑ سکتا ہوں. مجھے تو ویسے ہی حق نہیں ہے, شریعت جس کے پاس حق و حقوق ہیں وہ بھی نہیں پکڑتی. کہتے ٹھیک ہے بھائی 539 روپے واجب ہے تو دے دو 539 روپے. یعنی کبھی آپ آغا سیسانی کے پاس بھی لے کے جائیں گے تو وہ بھی یہ نہیں کہیں یار 40 ہی کرتے تھے, کہیں گے ٹھیک ہے دے دو, رسید بنوا لو, یا جو بھی سلسلہ ہے ان کا. جو صرف شقیدگی ہے یہ فطرے کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے, احتیاط کی نیت سے ہو سکتی ہے. لیکن فطرے مثلا دیکھیں, فطرے میں اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خمس میں ڈفرینس آ جاتا ہے. فطرے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی قیمت دے رہے ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے آپ کو, صحیح نا. مثلا آٹا دے رہے ہیں تو مثلا آپ نے اپنے پاس سے, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار 700 روپے دے دو, 700 روپے دے دو. ان کو ان سے پوچھے کس چیز کی قیمت ہے, کہتے ہیں بس وہ 700 روپے دے دی ہم نے ایسے. ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہم آٹا دے رہے ہیں, کھجور دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں. درست. تو یہ فطرے میں ضروری ہوتا ہے. خمس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لہذا اس لیے فطرے میں فرض کریں آپ پہلے آٹے کی نیت بنائیں, اگر آٹا دینا چاہتی ہیں. چاول دینا چاہتی ہیں تو چاول کی نیت بنائیں. مثلا فرض کریں چاول کی نیت کے ساتھ سے حالت فرض کریں 550 روپے بنے, آپ نے کہا میں احتیاطاً 50 روپے زیادہ ڈال دیتی ہوں. یا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ 50 روپے پہ صدقے کی نیت کر کے ڈال دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو راؤنڈ کر کے 1000 بنانا چاہتی ہیں, آپ کہیں جی 550 فطرے کے, باقی 450 صدقے کی نیت کے, یا 450 بھی احتیاطاً یا کوئی ایسی چیز کی قیمت بنا لیں کہ جو وہ 1000 روپے تک پہنچ جاتی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. چاول اچھے والے بھی آتے ہیں, ضروری تو نہیں کہ ہم 125 روپے کلو والے چاول کا حساب کریں. 250 روپے کلو بھی آتے ہیں, آپ 250 کلو والے حساب بنانے تو خود ہی 750 روپے بن جائیں گے. تو یہ پلس مائنسز آپ وہی والی بات ہے, آپ کو آتی ہوں گی تو آپ کریں گی نا, تو پہلے مرحلے پہ خود سیکھیں, اس کے بعد پھر یہ کام کریں. درست. بس زیادہ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بات کہاں سے چلی تھی ہماری؟ ڈیٹ کو چینج کرنا ہے. ہاں ڈیٹ چینج کرنے کی بات ہماری یہ چل رہی تھی, لیکن اس میں ہم یہاں کہاں گئے. خیر ڈیٹ اگر چینج کرنی ہو تو کیا طریقہ اس کا؟ دیکھیں بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں بہت, وہ جذباتیت میں آ کے ایک ڈیٹ بنا تو لیتے ہیں, لیکن اس ڈیٹ پر خود پریشان ہوتے ہیں کہ آغا یہ تو مثلا آپ نے کہا جی میں شب قدر میں دوں گی, آپ نے کسی سے سن لیا 1000 مہینوں سے بہتر, ہے تو صحیح 1000 مہینوں سے بہتر, خیر من الف شہر. درست. لیکن اعمال بھی کرنے آپ کو, بعض جگہ پہ افطاریاں ہوتی ہیں, افطار میں بھی آنا ہے جانا ہے, یا خلاصہ گھر میں بھی ہوں کرنے تو ہے نا.
افطار بھی کرنا ہے، اعمال بھی کرنے ہیں، بعض جس طرح بچے درس ورس کلاسز ولاسز یہ بھاگ دوڑ الگ چلی ہوئی ہے. اب اس کے اندر آپ کو بیٹھ کے حساب کرنا ہو کیسے کریں گے؟ یا تو کوئی یعنی ایسے عقلمند لوگ کم ہی دیکھیں کہ جو پہلے سے حساب کر کے رکھیں، ورنہ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو آخر وقت پہ جب سر پہ ڈنڈا آتا ہے تو حساب کرنا شروع کرتے ہیں. اب وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے حساب کریں یا افطار کریں یا اعمال کریں یا کیا کریں. وہ پھر ہر دفعہ پریشان ہوتے ہیں. تو بعض اوقات سوچتے ہیں یار اس کو چینج ہی کر دو، 23 کی بجائے پہلی رمضان کر لو مثلا، یا درمیان کا کوئی دن کر لو یا کوئی اور سیزن کر لو. تو یہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے. یا بعض اوقات تنخواہوں کی مثلا آپ نے جو اپنے حساب سے تو جو پہلا جاب کا دن تھا وہ بنا تو لیا، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلی کو آپ نے جوائن کیا، تنخواہ آتی ہے 5 تاریخ کو یا 5 دن پہلے آ رہی ہے. آپ نے 5 دن بعد کا بنایا ہے تو 5 دن پہلے ہر مہینے کی تنخواہ آتی ہے، تو آخری مہینے کی بھی 5 دن پہلے آتی ہے. وہ 5 دن پہلے آئے تنخواہ میں سے آپ اگر خمس نکال دیتے ہیں تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے ہیں. تو انسان پھنس جاتا ہے بعض اوقات، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا ٹائم کو چینج کر لوں، ڈیٹ چینج کر لوں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا تو سوال لوگ پوچھتے ہیں ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ کیسے چینج کریں، یہ اہم ہے. دیکھیں فرض کریں میں نے بنایا ہے 1 جنوری سے میرا سال شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے 31 دسمبر تک، فرض کریں درست. اب مجھے 31 دسمبر کو چینج کرنا ہے، اس لیے کہ فرض کریں نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے اور میں گھومنے پھرنے کا بڑا شوقین ہوں اور میں کہیں نہ کہیں گھومنے نکلا ہوا ہوتا ہوں، کبھی شہر میں ہوا ہی نہیں تو پریشانی آ جاتی ہے مثلا. اب چینج کروں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں عام طور پہ 10 دن کے لیے جاتا ہوں، میں آنے کے بعد 5 جنوری کر لیتا ہوں، 15 جنوری کر لیتا ہوں. یعنی آپ ڈیٹ کو آگے لے جائیں. یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سال تو ختم ہو چکا ہے. آپ کے لیے آگے جانا اصل تصرف کرنا اس مال میں جائز نہیں ہو جائے گا. لہٰذا یہ آگے لے کے جانا یہ غلط ہے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے لے آئیں. یعنی سال سے پہلے اپنا حساب کتاب مثلا بجائے اس کے کہ آپ 31 دسمبر کی آپ کہیں میں 1 دسمبر کر لیتا ہوں، 1 دسمبر تک جتنا بھی پیچھے سے چلا رہے سب حساب پورا A to Z پلس مائنس کر کے خمس دے دیں. اب یہاں سے آپ کا اگلا سال شروع کریں. تو 1 دسمبر سے 1 دسمبر 1 دسمبر سے 1 دسمبر آپ کا سال آٹومیٹکلی پھر چینج ہو جائے گا. لیکن 1 دسمبر سے پہلے جو کچھ بھی آیا ہے آپ کا سب کا آپ کو حساب کتاب کرنا پڑے گا. بعض چیزوں کو یہ سوچ کر آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ جی شاید ہو سکتے 31 دسمبر تک ختم ہو جائیں. نہیں، پھر یہ کہانی نہیں آئے گی. بلکہ 1 دسمبر پر سمجھا آپ نے لائن ڈرا کر دی اور اب اپنا پچھلا سارا 1 جنوری سے لے کر 1 دسمبر تک کا سارا حساب جو آیا جو گیا سب پلس مائنس کر کے جو بچ رہا ہے اس کا خمس دے دیں. تو یہاں سے اب آپ کی ڈیٹ 1 دسمبر بن جائے گی. اب آگے جانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یعنی پیچھے آتے آتے آگے جا سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی آپ 6 مہینے آگے کی چھلانگ ماریں کہیں جی میں اس سال 1.5 سال کا ایک ساتھ خمس ادا کروں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. 1-2 دن بھی آپ اوپر خود بخود نہیں جا سکتی. جہاں آپ کا سال پورا ہو گیا آپ کے لیے آپ کے اپنے مال میں تصرفات حرام ہو گئے. جہاں آپ کا خمسی سال پورا ہو گیا آپ کے لیے خود آپ کے اپنے مال میں تصرف کرنا یعنی اس کو استعمال کرنا حرام ہو جائے گا. اب کیا کریں؟ آسان تو طریقہ یہی کہ ہاں وقت پر خمس دے دیں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. لیکن بعض اوقات ہوئی جو میں نے کہا کسی نے حساب نہیں کیا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کوئی ٹریولنگ پہ نکل گیا تو نہیں آ پایا وغیرہ وغیرہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حاکم شرع سے اجازت لیں، وقت لیں، مہلت لیں، اس کو اپنی پوزیشن بتائیں کہ بھئی میں یوں پھنسا ہوا ہوں، مجھے آپ 2 دن کی ٹائم دے دیں، مجھے 4 دن کا ٹائم دے دیں، جتنا بھی آپ کو چاہیے. مہلت لینے کے بعد حاکم شرع سے پھر آپ کے لیے یہ جائز ہو جائے گا کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں. اگر آپ نے اجازت نہیں لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جیسے ہی سال پورا ہوا نا، اب یہ جو بچا ہوا پیسہ ہے یہ آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، یہ آپ کی بن گئی ہے پارٹنرشپ. 80% آپ کا مال، 20% امام کا مال فرض کریں، امام و سادات کا. تو اس کے اندر سمجھیں 3 پارٹنر بن گئے یا 2 پارٹنر بن گئے. اگر ہم سیم امام سیم سادات پورا امام کے لیے قرار دے دیں تو 2 پارٹنر ہو گئے، 80% کے آپ، 20% کے امام.
اور اگر ہم کہیں کہ جی سہم امام کا، سہم سادات کا، یہ دو الگ الگ پارٹنر، تو 3 پارٹنر ہو گئے. منتہا کیونکہ سہم سادات کا اختیار ہے امام کے ہاتھ میں، تو اس لیے اجازت اگر آپ حاکم شرع سے صرف لے لیں تو کافی ہے، الگ سے فقراء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب بھی پارٹنرشپ والی چیز ہوتی ہے نا، اس میں دونوں پارٹنرز کا استعمال کرنے کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. جب پارٹنرشپ الگ الگ، دیکھیں ایک مرتبہ یہ فرض کریں یہ پلاٹ ہے، میں نے اور آپ نے مل کر لیا، ہم نے پہلے سے ہی طے کیا کہ جی یہ آدھا ادھر کا آپ کا ہے، یہ آپ خرید رہی ہیں، اور یہ آدھا ادھر کا میں خرید رہا ہوں. یعنی خریدتے وقت ہی یہ طے ہے کہ وہ سمجھے رائٹ ہاف آپ کا اور لیفٹ ہاف میرا. تو آپ اپنے مال میں تصرف کرنے میں میری اجازت کی محتاج نہیں ہیں، میں اپنے مال میں تصرف کرنے میں آپ کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں. لیکن بغیر طے کیے ہم نے لے لیا، ہم نے پارٹنرشپ میں یہ پلاٹ لے لیا. اب اس کی جس انچ پر آپ انگلی رکھیں گے نا، اس ہر انچ میں دونوں پارٹنر ہیں اپنے اپنے ریشو سے. 50-50 ہے تو 50-50، جس طرح قوس میں 20-80 ہے تو 20-80، جو بھی ریشو ہے، جس انچ پہ انگلی رکھیں گی دونوں پارٹنر ہیں. جب دونوں پارٹنر ہیں تو دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے استعمال کرنے میں، کیونکہ یہاں پر حصے الگ الگ نہیں ہوئے. خمس ایسا ہی ہے، ایسی پارٹنرشپ ہے دوسری والی کہ ہر سکے پہ سمجھیں دونوں کا حق ہے. 1 روپے میں سے 80 پیسے آپ کے اور 20 پیسے امام کے، ہر روپے کے اندر یہ شرکت موجود ہے. تو آپ جب شرکت آ گئی، پارٹنرشپ بن گئی، تو کوئی بھی شریک دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس مال کو استعمال، اور وہ 20% کی جو اماؤنٹ ہے وہ الگ سے نکال کے رکھ دی جائے. نکالنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتی، اپنی مرضی سے آپ الگ کیسے کریں گے؟ کیلکولیٹ کر کے سر، اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں خرچ نہیں کر رہے. جیسے فار ایگزامپل الگ کر بھی دیا تب بھی الگ کرنے سے خمس نہیں بنتی. خمس اس وقت بنتی ہے جب یہ مجتہد یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں پہنچے. اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لی، جی کر لی، ٹھیک ہے سر. اب وہ کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہمیں سائڈ میں رکھ دیا آپ نے. ہاں سائڈ پہ نہیں رکھ دی، مطلب وہ یہ نیت ہے کہ مطلب اکاؤنٹ ہولڈر ہے، اگر اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے بس لیکن نیت ہے. تو اب وہ فار ایگزامپل 31 دسمبر ہے، تو اگر ہم نے 5 جنوری تک ہوا کچھ ایسا کہ جب تک ہم نے ٹرانسفر کی اویلیبلٹی نہیں تھی جن کو دینی تھی جو بھی تھا، اس صورت میں 5 دن استعمال نہیں کر سکتی وہ پیسے، وہ پورا پیسہ جتنا آپ کی بچت تھی جس کے اندر پارٹنرشپ ہے. دیکھیں بچت فرض کریں آپ نے اس میں وہ بھی چیزیں، وہ کیش بھی شامل ہے، پلس آپ کے گھر کی راشن بھی شامل ہے، پلس آپ کے گھر کے گفٹس وغیرہ بھی شامل ہیں. ان سب کو آپ نے کیلکولیٹ کر کے آپ نے کہا جی ٹوٹل کیش اور یہ گڈز ملا کر ہو گئے سے 50,000 روپے. تو آپ نے کہا جی 10,000 خمس ہے، تو کیش آپ کا فرض کریں 40,000 تھا، تو آپ نے کہا جی 40,000 میں سے 10,000 خمس ہو گئے. صرف یہ اپنے ذہن میں سوچنے پلس مائنس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ان چیزوں کو بھی استعمال نہیں کر سکتی جب تک کہ اجازت نہ لیں یا خمس نہ پہنچائیں. 2 میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا سر پہلے دے سکتے ہیں کہ 1 آدھ ہفتے پہلے دے دیں گے، ہم مصروف ہونے والے ہیں، کوئی کام ہے؟ دیکھیں پہلے دیں گی تو پھر وہی آپ کی ڈیٹ پیچھے آ جائے گی. ورنہ آپ ڈیٹ وہی رکھنا چاہتی ہیں اور پہلے دینا چاہتے ہیں تو وہ 1 ہفتے کا جو آپ پہلے دیے وہ 1 ہفتے بعد والا بھی حساب آپ کو پھر اس ڈیٹ پہ کرنا پڑے گا. یعنی جو ڈیٹ فکس ہے اسی پہ بعد میں پہنچنا چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی درست. تو یہ آپ کو خمس کے حوالے سے ڈیٹ چینج کرنے کا مسئلہ